بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے، تو تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر لائے گا، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں قبلے کی تبدیلی کی ایک اور حکمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ قبلہ تبدیل کیوں کیا گیا، اس کی کیا حکمت تھی۔ کہ ہر امت کے لیے ایک قبلہ مقرر کیا گیا، تو جب امت محمدیہ بھی ایک امت ہے اور یہ امت سب سے افضل امت ہے، تو ان کے خصوصی امتیاز کے لیے ان کا قبلہ بھی دوسروں سے جداگانہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے قبلے کو کعبۃ اللہ قبلہ بنایا، اور ان کا یہ قبلہ یعنی مسلمانوں کا یہ قبلہ یہ ہمیشہ رہے گا، یہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ جس طرح پہلے لوگوں کے لیے کعبۃ اللہ شریف قبلہ تھا، پھر بعد میں لوگوں کے لیے بیت المقدس قبلہ بنا، تو امت محمدیہ کے لیے جب کعبۃ اللہ قبلہ بن گیا، اب قیامت تک کے لیے یہی قبلہ رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو آگے فرمایا فاستبقوا الخیرات، قبلے کا موضوع طے ہو گیا، لہٰذا اب صرف اسی بحث میں نہ رہو کہ قبلہ تبدیل ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم کس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، بتا دیا کہ قبلہ کعبۃ اللہ ہے۔ اس بحث سے نکل کر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے بلکہ تم اللہ کی عبادت اور اطاعت میں اور دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو، دین کے معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہاں آیت مبارکہ میں ایک بڑی پیاری بات سمجھائی گئی کہ مال و دولت، عہدہ و منصب، عزت و شہرت، مقبولیت اور دنیا داری، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ بندہ اس میں مقابلہ کرے کہ ایک کو شہرت ملی ہے تو دوسرا کوشش کرے اس کو اس سے زیادہ شہرت ملے، ایک کو کوئی منصب ملا ہے تو پھر دوسرا کوشش کرے اس کو اس سے بڑا منصب ملے۔ یہ دنیاوی چیزیں ہیں، دنیاوی چیزوں میں مقابلہ نہیں کیا جاتا، یہ تو سب آزمائش ہیں، یہ تو محض دنیا ہے، یہ ایک وقت میں ہے اور ایک وقت میں انسان کے پاس نہیں بھی ہو سکتی ہے، اور یہ دھوکے کا سامان اور یہ سب فنا ہو جانے والی کمائی ہے۔ جو باقی رہنے والی ہیں، جو مقابلہ کرنے کی چیزیں ہیں، وہ ہے اللہ کی عبادت، وہ ہیں نیک اعمال، وہ ہیں نیکیوں میں سبقت کرنا، ایک دوسرے سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کے معاملات میں اپنے آپ کو پیش کرنا۔ وہ جنت ہے، وہ اس کی رضا ہے جس کی طرف اللہ تعالی ہمیں بار بار بلا رہا ہے۔ صحابہ کرام کی سیرت مبارکہ میں دنیا داری کے معاملات میں کبھی ان کا مقابلہ نہیں تھا، مال و دولت کے معاملے میں کبھی ان کا مقابلہ نہیں تھا، عمارت اور بلڈنگیں بنانے میں، جائیداد اکٹھی کرنے میں صحابہ کرام کبھی مقابلہ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ صحابہ کرام کا جب بھی مقابلہ ہوتا تھا وہ نیکیوں کے معاملے میں مقابلہ ہوا کرتا تھا، وہ اللہ کی رضا کے کاموں میں مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ غزوہ تبوک کی بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عمر گھر گئے اور گھر کا آدھا سامان اکٹھا کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر کر دیا، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر گئے تو آپ گھر کا سارا سامان لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اور صحابہ کرام میں باپ بیٹے میں جہاد کی شرکت میں بحث ہوتی، باپ کہتا کہ میں جہاد میں جاؤں گا اور بیٹا کہتا میں جہاد میں جاؤں گا، اور اس معاملے میں بعض اوقات قرآن اندازیاں ہوا کرتی تھی، اور باپ کہتا بیٹے کو کہ بیٹا تم گھر پہ رہو، اور بیٹا باپ کو کہتا کہ نہیں تم گھر پہ رہو اور میں جہاد کے لیے جاؤں گا۔ حتیٰ کہ جو معذور صحابہ کرام ہوتے تھے، جو جہاد کے لیے نہیں جا سکتے تھے، وہ شہادت کی تڑپ رکھتے تھے اور اپنے آپ کو شہید ہو جانا، زندہ رہ جانے سے جناب وہ بہتر سمجھا کرتے تھے، وہ اس طرح عبادات کے معاملات میں سبقت کیا کرتے تھے۔ غربت اور بے کسی کی وجہ سے جو صحابہ کرام راہ خدا میں نہیں جا سکتے تھے، وہ گھروں میں روتے تھے، وہ گڑ گڑاتے تھے،
اور حسرت کرتے تھے کہ اے کاش ہمارے پاس بھی کچھ مال و دولت ہوتا اور ہم بھی جہاد کے لیے راہ خدا میں سفر کرتے۔ ایک صحابی رسول، یہاں تو عمارات بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لی جاتی ہے، آج کا ہمارا معاشرہ یہ ہے، جائیداد اکٹھی کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لی جاتی ہے، ایک کی اگر ایک پلاٹ ہے تو دوسرا کوشش کرتا ہے میرے 2 ہونے چاہیے، ایک نے بلڈنگ اگر 2 منزلہ بنائی ہے تو دوسرا کوشش کرتا ہے میری جناب وہ 3-4 منزلہ بلڈنگ ہونی چاہیے۔ لیکن دیکھیں صحابہ کرام کس طرح معاملات میں سبقت لیا کرتے تھے کہ ایک صحابی اگر آدھی رات عبادت کرتا تو دوسرے صحابی کا پتہ چلتا کہ یہ تو پوری رات اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ ایک صحابی رسول اگر 1/3 قرآن کی تلاوت کرتا تو دوسرے کا پتہ چلتا یہ تو آدھا قرآن پاک تلاوت کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی سبقت۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، عبادت کے معاملات میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ ایک بندے کا پتہ چلا کہ یار ماشاءاللہ یہ تو 5 وقت کا نمازی ہے اور ساتھ میں نوافل بھی پڑھتا ہے، تو پھر دوسرا جو سبقت کرے کہ وہ نماز تہجد کی پابندی شروع کر دے، وہ دوسری نوافل کی پابندی شروع کر دے۔ ایک شخص اگر قرآن پاک کا 1 سپارہ پڑھتا ہے تو دوسرا یوں سبقت کرے کہ وہ 1.5 سپارہ اور 2 سپارے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا معمول بنا لے۔ تو یہ ہے نیکیوں میں سبقت کرنا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی توفیق اور اس کا جذبہ بھی اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ آگے فرمایا اینما تکونو، تم جہاں کہیں بھی ہو، یعنی اے مسلمانوں اور اے اہل کتاب، تم جہاں کہیں بھی ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر کے لائے گا، میدان محشر میں سب کے سب اکٹھے ہوں گے۔ تو اطاعت گزاروں کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا اور اپنے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، تو وہ مخلوق کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے، اور اطاعت گزاروں کو ثواب دینے اور سزا یافتہ لوگوں کو عذاب دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ تخلیق کرنے پر قادر ہے، اسی طرح سزا اور عذاب دینے پر بھی قادر ہے، اور اسی طرح رب العالمین مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور بے شک یہ یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خواہ کسی بھی شہر سے سفر کے لیے نکلیں، بہرحال نماز میں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف ہی کرنا ہے۔ جس طرح حالت اقامت میں یعنی شہر مکہ میں رہ کر تم اپنا رخ اپنا منہ کعبۃ اللہ کی طرف کرتے ہو، اگرچہ تم دور کہیں نکل جاؤ، سفر کے لیے نکل جاؤ، حالت سفر میں بھی تم جہاں کہیں ہو تمہاری سمت کس طرف ہونی چاہیے؟ کعبۃ اللہ کی طرف ہی ہونی چاہیے۔ اور بے شک کعبہ کو قبلہ بنایا جانا یہ ضرور آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اور یہ حکمت کے عین موافق ہے۔ اور اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، اس لیے وہ تمہیں اس عمل کی بہترین جزا دے گا۔ تو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ شرائط نماز میں سے ہے۔ قبلے کی سمت سے ہٹ کر اگر نماز پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ہم دور دراز کے رہنے والے لوگ ہیں، اسی طرح کعبۃ اللہ سے جتنے لوگ بھی دور دراز رہتے ہیں، سمت قبلہ ہمارا کعبہ کی طرف ہی ہونا چاہیے، کعبہ سے ہٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ چاہے ہم سفر میں ہوں چاہے ہم حضر میں ہوں، رخ کس طرف کرنا ہے؟ کعبۃ اللہ کی ہی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔